أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے اور وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیوی کے درمیان آپسی اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سسر ہیں ابن مسلمہ، اس نے اپنی بیٹی لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کو سعد نے ایک تماچا مارا، اس کا فیصلہ کر دیجیے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بدلہ تو ملنا چاہیے. اب اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر کے نازل ہوئی اور آئے. تو اس وقت وہ دونوں باپ بیٹی دونوں واپس چلے گئے. اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے. کس پر؟ عورتوں پر. مرد حاکم ہے عورتوں پر. مرد حاکم ہے عورتوں پر. مردوں کی فضیلت عورتوں پر اس لیے ہے کہ مرد حضرات جہاد میں جاتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز عید ہے، نماز بقرعید ہے، اور عورتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. عورتوں کے لیے نماز عید، نماز بقرعید یہ سب نہیں ہے. اسی طرح جمعہ کی نماز نہیں ہے ان کے اوپر. اسی طریقے سے جہاد بھی نہیں ہے. اور پھر پورے مہینے میں روزہ، رمضان کا پورا روزہ رکھنا، حالانکہ ان لوگوں کے اوپر بھی روزہ ہے لیکن پورے مہینے وہ سب نہیں رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی قضا کرتی ہیں. تو کچھ کمی ہے. عقل میں بھی یہی حال ہے کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے مقابلے میں ہے. دو عورتیں ہوں گی تب گواہی ایک مرد کہلائے گا. اسی طرح میراث، عورتوں کو میراث سے حصہ دیا جاتا ہے. تو یہ سب فضیلت عورتوں کی بھی ہے مردوں کے، لیکن مردوں کے زیادہ ہے. اسی لیے فرمایا ہے الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیوں ہے حاکم؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی یا بعض کو بعض سے افضل بنایا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں. مرد اپنا مال بیوی بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کی فضیلت زیادہ ہے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. اب یہ کیا ہے؟ نیک بیویوں کے
صفات بیان کی گئی ہیں۔ نیک بیویاں مردوں کے حکم پر چلتی ہے، فالصالحات نیک بیویاں قانتات مردوں کے حکم پر چلتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ دو صفات عورتوں کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نیک بیویاں ہوتی ہے وہ مردوں کے فرما برداری اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ مرد اگر غائب رہے نہ رہے تو اس کے پیٹھ پیچھے وہ گھر میں نہیں ہے تو وہ اپنی عزت کو، اپنے آبرو، اپنے مال کو بچائے، حفاظت کرتی ہے اللہ کی حفاظت میں۔ اب آگے مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں میاں بیوی میں آپس میں تن بن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو یہ اس بات کا اندیشہ ہو، ڈر ہو یا معلوم ہو کہ یہ کہ بات بڑھ رہی ہے زیادہ اور زیادہ ایکٹنگ دکھا رہی ہے، اترا رہی ہے اور لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، تو پھر یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن اور جن عورتوں کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی کرنے لگی، فعظوہن تو انہیں زبان سے سمجھائیں، انہیں کیا ہے زبان سے سمجھائیں، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ مضاج سونے کی جگہ، یہاں جو ہے کیا ہے ترجمہ ہے کہ اور ان سے سونا ترک کر دو، یعنی ان کو سونے کی جگہ میں چھوڑ دو، بستروں پر ان کو چھوڑ دو، یعنی ان سے سونا ترک کر دو، ان سے جو ہے کیا ہے سونا بند کر دو، الگ الگ سویا کرو۔ اور پھر بھی اگر جو کیا ہے باز نہ آئے اور سرکشی کرے اور بدماشی اگر کر رہی ہے تو وَاضْرِبُوهُنَّ اور ان کو مارو، اگر باز نہ آئے تو پھر ان کو ایک دو تماچا لگاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اور اگر تمہاری کہا مان لے اور اگر تمہاری فرما برداری کرنے لگے تو ان پر ایذا کا راستہ نہ تلاش کرو، یعنی اگر وہ فرما برداری کر رہی ہے، مرد کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں تو پھر ان کو جو کیا ہے بیجا تکلیف دینے کے لیے بہانہ نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بلند عالی مقام ہے اور بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اور اگر میاں بیوی میں انبن اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان انبن ہو رہا ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو مرد کی طرف سے ایک منصف، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور عورت کی طرف سے ایک منصف مانے انصاف کرنے والا، انصاف سے فیصلہ کرنے والا۔ تو ایک حکم یہ کیا ہے، ایک حکم ایک منصف مرد کی طرف سے اور ایک منصف عورت کی طرف سے، اور یہ جو منصف ہوگا فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا، وہ من اہلہ اور من اہلیہ، یعنی لڑکے شوہر کے جو کیا ہے شوہر کے رشتہ دار میں سے اور بیوی کے رشتہ دار میں سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی جھگڑے کے جو معاملہ ہے گھریلو جھگڑا، تو وہ گھریلوی جھگڑا کا جو کیا ہے زیادہ تر معلومات گھر ہی کے آدمی کو ہوگا، اس لیے گھر والے کو ایک حاکم بنانے کہا گیا ہے کہ ایک حکم بنائیں اور ایک حکم مرد کی طرف سے، ایک حکم عورتوں کی طرف سے۔
اور یہ امر استحباب کے لیے ہے، اگر باہر کا آدمی بھی آ کر کے فیصلہ کر دے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن دو حکم بنائے۔ ان یریدا اصلاحا، یہ کہ دونوں اصلاح کرنی چاہیں، اور دونوں اصلاح کرنی چاہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور ہمسایہ رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور جو تمہارے قبضے میں ہے، سب کے ساتھ احسان کرو۔ ان تمام کے ساتھ یہ کیا ہے، احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کن کے ساتھ؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سے برتاؤ ہونا ہے۔ ماں باپ اگر کہے کسی کام کے لیے تو اس کو یہ کیا ہے، بجا لانا، یہ بال بچے کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن ماں باپ اگر حق بات کہے اور نیک کام کرنے کے لیے کہے تب کرنا ہے، لیکن اگر برے کاموں کا حکم کرے ماں باپ تو پھر وہ اس جگہ یہ کیا ہے، اس جگہ اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ نیک کام اگر کہے تو اچھا کام۔ اسی طریقے سے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ رشتہ دار، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، جو یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے، اچھائی کا۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، غریب مسکینوں کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ والجار ذی القربى، اور رشتہ دار ہمسایوں، اس سے مراد یہ کہ مسلمان پڑوسی ہے، جو مسلمان پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ والجار ذی الجنب، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، اس سے مراد غیر مسلم ہیں، جو گلی کوچوں، گاؤں کے گلی کوچوں میں رہتے ہو لیکن دور کے رشتہ دار ہوں یا کافر ہیں، ان سب کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والی۔ اب اس میں یہ کیا ہے، استاد شاگرد بھی یہ کیا مراد ہو سکتا ہے کہ استاد شاگرد کے درمیان یہ کیا ہے، آپس میں احسان کا معاملہ ہو۔ اسی طریقے سے بسوں میں جو بیٹھ کر کے جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے، یا سواری میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں کوئی، اور چند منٹ کے لیے بھی اگر وہ یہ کیا ہے آپ کے بازو میں ہے تو وہ رفقائے پہلو ہوا، تو اس لیے یہ کیا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بیوی یہ کیا پہلو ہے، رفقائے پہلو ہے، اس لیے بیوی کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ یا یہ کیا ہے، آگے ہے وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ۔ مسافر سے مراد مسافر بھی ہے اور مہمان، اگر کوئی مہمان آئے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سے پیش آنا ہے، اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، احسان کرنا ان کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ کا مالک ہے یعنی جو تمہارے قبضے میں ہے۔ اب اس سے مراد یہ کیا ہے، غلام باندی بھی ہے، اور یہاں تک کہ یہ بھی ہے روایتوں میں کہ جانور مویشی جو تمہارے قبضے میں ہے، جانوروں کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اچھا، ان تمام کے ساتھ احسان کرنے
کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، احسان کا معاملہ۔ اور اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے جو شخص بڑائی تکبر کرنے والا اور بڑائی کرنے والا ہو۔ جو تکبر کرتا ہے اور بڑائی کرتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص چادر اوڑھ کر کے، چادر اوڑھ کر کے، تہبند لگا کر کے اور جوتے پہن کر کے جا رہے تھے اگڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر کر دیا، دھسا دیا۔ اس لیے تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ بخل کرے اور لوگوں کو بخل کا حکم کرے اور چھپاتے ہیں یا چھپائے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم کرتے ہیں بخل کا اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ منافق، یہودی، یہ سب جو کیا ہے خود بھی مال خرچہ نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی مال خرچ کرنے سے روکتے تھے، کہتے تھے مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال میں کمی ہو جائیں گے اور تمہارا مال جو کم ہو جائے گا، اس لیے تم مال مت خرچ کرو۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک دے گا تو اس کو جو کیا اس کے بدلے میں 10 عطا کریں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہاں تک کہ جو کیا 10 سے لے کر کے 700 تک جو کیا ہے وہ دینے کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ وہ نیچے آ رہی ہے وہ آیت، ڈبل کر کے دیں گے، ڈبل سے ڈبل۔ تو اس لیے جو کیا ہے ان لوگ خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے اور بخیلی کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم کرتے ہیں بخل کا اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، والذین ينفقون، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ یہ لوگ جو مال خرچے نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کرتے بھی تھے تو وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے تھے، ریاکاری کے لیے کرتے تھے، اور پھر اللہ پر بھی اس کا ایمان نہیں تھا اور نہ آخرت کے دن پر۔ اور وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا، فَسَاءَ قَرِينًا، تو برا ساتھی ہوا۔ جس کا ساتھی جو کیا ہے شیطان ہوا تو وہ برا ساتھی ہوا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور اگر اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کے دین پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، تو ان کا کیا نقصان ہوتا، تو ان پر کیا نقصان ہوتا۔ یہ جو کیا ہے لوگوں سے یہ کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کافر لوگ یا منافق، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور آخرت کے دین پر اور مال خرچ کرتا تو اس میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے سے ان لوگوں کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں نقصان ہوگا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اللہ نے سب کو بنایا ہے تو اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی کرے تو دو گنا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا کرے گا، دو گنا کر کے عطا کرے گا اپنے پاس سے، بڑا اجر اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائیں گے جو نیک کام کرے۔ ایک کرے گا تو یہ کیا ہے، دو گنا ڈبل کر کے عطا فرمائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور بھلا کیا حال ہوگا اس وقت، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے، اور ہم بلائیں گے آپ کو، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بلائیں گے۔ یعنی یہ آیت کریمہ سے جو کیا معلوم چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ سورہ نساء پڑھ رہے تھے تو یہاں تک جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے اور پھر آپ کو ان لوگوں کا جو کیا ہے گواہی دینے کے لیے بلائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے بس کرو، اب رک جاؤ۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا، نبیوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ نے جو کام اور جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو پورا کیے، کہ ہاں کر دی۔ لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم کیوں نہیں ایمان لائے، تم کو کس چیز نے روکا تھا ایمان لانے سے، اللہ کے اللہ کے اوپر کیوں نہیں ایمان لائے۔ تو نبیوں سے گواہی لی جائے گی، امتوں سے پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر گواہ ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ہم بھی جو حکم تھا یا خدا وہ سب ہم نے پہنچا دیا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اور اس دن کافر لوگ اور رسول کا نافرمان آرزو کریں گے، لو تسوی، کاش کہ ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دیتے، زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دیتے۔ یہ آرزو کریں گے ان لوگ کافر لوگ اور جو رسول کا نافرمان تھا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا، کوئی بات اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ اب یہاں سے نماز کی حالت میں یہ جو سورہ نساء کی تیسرا رکوع ہے، اس میں اس آیت کا شان نزول ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے گھر میں دعوت کی، سارے لوگوں کو بلائے اور اس میں دعوت میں کھانا کھلانے کے بعد شراب پلا دیے سب کو۔ یہ واقعہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت آ گئی تھی کہ شراب کی حرمت تو بالکل نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا نفع اور ان کے خواص دونوں بیان کی گئی تھی وہاں۔ اب یہاں یہ بیان کیا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت سب کو کھلانے کے بعد پھر شراب پلا دیے، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیے۔ وہ نماز مغرب تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز میں تلاوت کرنے لگے۔ جیسے قرات کیے تو قل یا ایھا الکافرون کی جب قرات شروع کیے تو اس وقت جہاں لام الف قل یا ایھا الکافرون لا اعبد
मा ताबुदून वला अंतुम, ये ला जो जहाँ जहाँ आ रहा है उसको हज़फ कर दिया, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नशे की हालत में, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ नशे की हालत में, व अंतुम सुकारा, हालांकि तुम नशे में हो, यानी नशे की हालत में जब हो तो नमाज के करीब ना जाओ। तो बहुत से लोगों ने देखा नमाज के टाइम में शराब नहीं पीते थे, लेकिन नमाज के बाद पी लेते थे। तो शराब अभी तक ये क्या है, शराब की हुर्मत अभी तक नाजिल नहीं हुई। सूरह माइदा में तफसील के साथ ये क्या है मना किया गया है और बिल्कुल लिया है। यहाँ भी ये क्या अभी तक शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई, वो वहाँ ये क्या इंशाअल्लाह तफसील से बयान हो, बात ये क्या है समझ में आएगी और वहाँ बताया जाएगा। यहाँ उसके बाद है कि नशे की हालत में नहीं जाना है नमाज के करीब, और ना नापाकी की हालत में। कोई आदमी नापाक है और नमाज पढ़ा दिया तो नमाज नहीं होगी। जुनूबी आदमी जो क्या है, जुनूबी जनाबत, उस आदमी को जुनूबी कहा जाता है जो अपनी बीवी से जो मुबाशरत करे, उसको जुनूबी कहा जाता है। या जय क्या है, जनाबत नहीं किए हो लेकिन किसी वजह से वो नापाक हो गया, तो वो आदमी भी जय क्या नमाज के करीब नहीं जाना है, नमाज नहीं पढ़ाना है नापाकी की हालत में। इसी तरीके से मस्जिद में गुजरना नापाकी हालत में गुजर सकते हैं, इल्ला आबिरी सबीरिन, या रास्ता अबूर करने वाला ये जय गुजर सकता है। नापाक है तो रास्ता पार हो सकता है, यानी मस्जिद में पार हो सकता है, एक दरवाजे से घुस करके दूसरे दरवाजे से निकल सकता है बक़द्रे ज़रूरत, हत्ता तक तसीलु, यहाँ तक के गुस्ल कर लो। इसी तरीके से कोई बीमार है या जो सफ़र में है या कोई कज़ा हाजत से आए और या बीवी से मुबाशरत कर ली हो और पानी ना पाता हो, तो उसके लिए तयम्मुम है। उसके लिए क्या है, तयम्मुम है। जैसे बीमार आदमी है, अगर बीमार आदमी पानी छुएगा, पानी से वज़ू करेगा या नापाक हो गया है गुस्ल करेगा तो बीमारी बढ़ सकती है, तो उसके लिए कहा गया है कि तयम्मुम कर लेगा, तो ये तयम्मुम काफ़ी हो जाएगा। इसी तरीके से तयम्मुम, और उसमें ऊपर में जो आया नशे की हालत में नमाज के करीब न जाना। नमाज की फ़र्जियत तो हिजरत से 1.5 साल पहले हो गई थी। नमाज की फ़र्जियत हिजरत से 1.5 साल पहले। शराब की हुर्मत गज़वा खंदक के बाद 5 हिजरी के बाद वाक़ई शराब हराम हुई, और तयम्मुम 5 हिजरी में फ़र्ज हुआ। उसका वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है सफ़र में गए, हम भी साथ में थे, और ऐसा हुआ कि सफ़र करते करते रात का टाइम हो गया तो हम लोग सो गए रात में, और सुबह का जब टाइम हुआ फजर का, तो उस वक्त फजर का टाइम जब हुआ तो अब हम लोग चलने का इरादा किए कि चलते हैं कहीं जा कर के पानी तलाश करते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे। उस वक्त कुआं का सिस्टम भी बहुत कम था और पानी तालाब में मिलता था या कहीं कहीं कुआं है तो वहाँ मिलता था, इसलिए दिक्कत होती थी पानी नहीं होने की वजह से। तो अब ऐसा हुआ कि पानी भी नहीं है, पानी भी सबका ख़त्म हो गया, नमाज का टाइम हो गया, तो उस वक्त और आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हार था वो गुम हो गया था। उसी तलाश में रह गए, तलाश करते करते रह गए और लेट और ताख़िर हो गई, जिसकी वजह से
نماز بھی جو کیا تیمم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تیمم کر کے پڑھ لو. اس وقت تیمم کا حکم نازل ہوا. اور پھر بعد میں نماز پڑھنے کے بعد پھر چلنے لگے. جب تو جس اونٹنی میں حضرت عائشہ بیٹھی تھی وہ اونٹنی جہاں بیٹھی ہوئی تھی تو اس اونٹنی کے نیچے جو کیا ہے وہ ہار گر کر کے دب گئی تھی. وہ اونٹنی سے جو کیا ہے پھر ہار وہ نکال لیے, دب گئی تھی اونٹنی کے نیچے. اسی طریقے سے تیمم کے بارے میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک آدمی آئے کہ اے عمر کس طرح ہم جو کیا تیمم ہم جب ناپاک ہو جائیں اور پانی نہ پائیں تو کیا کریں. تو اس وقت حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ اے عمر آپ بھی ناپاک تھے ایک سفر میں اور ہم بھی ناپاک ہو گئے تھے, غسل کی حاجت ہو گئی تھی, تو نہیں یاد ہے کہ ہم نے لوٹ پوٹ جو کیا ہے کر لیا تھا زمین سے اور آپ نے جو کیا ہے اور ہم نماز پڑھ لی اور آپ نماز کو قضا کر دیا, آپ نے نماز نہیں ادا کی ناپاکی کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر جب پہنچائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح وضو کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے وہی کافی ہے. وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے وہی تیمم, اسی طرح تیمم جو غسل کے لیے بھی ہے. یعنی غسل بھی جو کیا ہے کوئی زمین میں لوٹ پوٹ ہو جانا پورے زمین میں جو کیا ہے, حالانکہ اس صحابی نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے وضو میں چند اعضاء دھوئے جاتے ہیں اور غسل میں پورے اعضاء, اسی طریقے سے تیمم میں چند اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں مسح کیا جاتا ہے اور جب غسل کے وقت ہو تو پورا اعضاء جو کہ تیمم ہونا چاہیے. اس لیے وہ اپنے مطابق جو مسح کیے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دی. اب دیکھیے ترجمہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کے حالت میں یہاں تک کہ معلوم ہو جو تم کہہ رہے ہو, اور نہ جنوبی کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں, الا عابری سبیل مگر راستہ عبور کرنے والا, حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو تو تم میں سے کوئی نہ پائے پانی نہ پائے تو پاک مٹی کا ارادہ کر لو. تو پاک مٹی کا ارادہ کر لو اور بس اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو ملو, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. تیمم پہلے دائیں ہاتھ میں جو کیا ہے دائیں ہاتھ میں پہلے رکھنا ہے. یہ میرا جو کیا دایاں ہاتھ ہے, یہ جو کیا ہے دایاں ہاتھ ہے. تو ہم یہاں سے رکھیں گے ایسے کر کے ایسے لے جائیں گے, پھر ایسے کر کے نکال دیں, پھر یہ ہاتھ ایسے کر کے ایسے کریں گے اور ایسے کر کے. یہ کب کریں گے؟ سب سے پہلے زمین میں ہاتھ کو مارنا ہے اور پھر جھاڑ لینا ہے, اور جھاڑنے کے بعد پھر یہ کیا ہے مسح کر لینا. ایک بار مسح. تیمم میں 2 فرض ہیں, بس ایک بار جو زمین میں مار کر کے مسح کر لینا سر پورے چہرے کا, پھر دوسرا بار زمین میں ہاتھ مارنے کے بعد پھر دائیں ہاتھ پر مسح کر لینا ہے, پھر بائیں ہاتھ پر. اور مسح جو کیا ہے اسی چیز پر کی جائے گی جو زمین کے جنس سے, یا جس کو گلانے سے نہ گلے یا پگھلانے سے نہ پگھلے, ایسی چیزوں سے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا
खरीदते हैं गुमराही और चाहते हैं कि तुम भी सीधे रास्ते से भटक जाओ। वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह ताला को खूब मालूम है, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन से खूब वाकिफ़ है, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन से वाकिफ़ है। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह ताला वली है, अल्लाह ताला काफ़ी है और कारसाज है, और अल्लाह ताला काफ़ी है और मददगार है। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही व यक़ूलूना समिअना व असैना वस्मा गैरा मुस्मइन व राइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम वतअनन फ़िद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अताना वस्मा वन्ज़ुरना लकान खैरन लहुम व अक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला क़लीला। यहूदी जो अहले किताब थे, ये नबी के सिफ़ात को बहुत छुपाते थे। जैसे कि तौरात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुंघरू बाले थे। घुंघरू बाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाल था वो घुंघरियाले थे, सरमगी आँखों वाले थे। इसी तरह न ज़्यादा लंबा कद न ज़्यादा पस्ता कद, दरमियान के, पेशानी चौड़ी, सीना मुबारक कुशादा, ये सब फजीलत बयान की गई थी सिफ़ात। तो यहूदी इसको बदल करके बोलते थे कि नहीं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ गए, मक्का में, तो कहने लगे नहीं ऐसा है कि, और फिर मदीना चले गए तो वहाँ लोग यहूदी सब बोलने लगे कि नहीं नबी जो आना था वो ये नहीं है, इसलिए कि वो लंबे कद के होंगे, ये जो क्या है मेरी किताब में लिखे। तो उसी के बारे में यहाँ है, देखिए मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही व यक़ूलूना समीना व असैना। ये जो यहूदी हैं ये लोग कलिमात को उनके मकामात से बदलते हैं और कहते हैं हमने सुना, समीना व असैना और नाफरमानी की, वस्मा और सुन और ना सुनाए जाओ, यानी सुनो, हम जो कह रहे हैं वो वाला सुनना है और हमको मत ना सुनाए जाओ। और अपनी ज़बान को मोड़कर और दीन में ताना करके राइना कहते थे, ज़बान मोड़कर। वलौ अन्नहुम क़ालू समीना व अताना वस्मा वन्ज़ुरना लकान खैरन लहुम व अक़वम। और अगर यूँ कहते वो लोग कि हमने सुना और फरमाबरदारी की, और इस्मा और राइना की जगह उन्जुरना कहते तो बेहतर होता उनके लिए और दुरुस्त बात। लेकिन वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की सब लानत की, और वो थोड़े बहुत ईमान लाते हैं, वो ईमान वाले नहीं है मगर थोड़े बहुत ईमान लाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व काना अमरुल्लाहि मफ़ऊला। अहले किताब, इससे पहले सूरह निसा में लोगों के खिताब था, लोगों से खिताब किया गया था, फिर ईमान वालों से खिताब किया गया, अब यहाँ अहले किताब से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ए किताब वालो, इससे पहले मिन क़ब्ल अन नतमिसा, इससे पहले कि हम लोगों के चेहरे बिगाड़ कर उनके पीठ पीछे कर दें या उन पर लानत करें, ऐसे जैसे कि हफ्ता वालों पर की, जो हमने नाजिल की है तस्दीक करते हो इसके जो तुम्हारे पास किताब है, यानी तौरात, ईमान ले आओ। यानी ये कहा जा रहा कि ए किताब वालों,
ایمان لے آؤ، کس پر ایمان لے آؤ؟ جو ہم نے نازل کیے قرآن کریم، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ اس سے پہلے کہ یہ کیا ہے، چہرے موڑ دیں، پلٹ دیں اور یہ کیا پیٹھ پیچھے کر دیں، یا جس طریقے سے یہ کیا ہے بنی اسرائیل میں بندروں کی طرح بنا دیا گیا تھا داؤد علیہ السلام کی بد دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے، تو اس طرح بھی یہ کیا ہے کر دیں گے۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا کہ ہفتہ کے دن جو لوگ ملک شام میں رہتے تھے اور اس کے بغل میں ایک بستی تھی جس کے بغل میں ایک سمندر تھا، تو اس میں سمندر میں مچھلیاں بہت آتی تھیں، تو ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیوں کو جو کیا ہے سنیچر کے دن نہیں پکڑنا ہے، ہفتہ کے دن۔ تو ان لوگ ہفتہ کے دن جا کر کے گڈھا وڈھا کھود کر کے آ جاتا تھا اور اتوار کے دن پکڑ کر کے لاتا تھا، وہ گڈھا میں پھنس جاتی تھی مچھلیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مچھلی کھانے والوں سب کو جو کیا بندر بنا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے پہلے جو کیا ہے یہودیوں کو، ان لوگوں کو جو کیا ہے چہرہ مسخ کر دیں گے، خنزیر بنا دیں گے، بندر بنا دیں گے ان لوگوں کے۔ اس لیے جو کہ ان لوگوں کو ابھی بھی سدھرنے کا موقع ہے، سدھر جانا چاہیے۔ وکان امر اللہ مفعول، اور اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اللہ کا جو حکم ہے معاملہ وہ ہو کر رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما مبینا، اسما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شریک کرے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور اس کے سوا اور اس کے علاوہ اور گناہ کو معاف کر دے گا جس کو چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اگر شریک کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جس کو چاہے۔ شرک نہیں معاف کرے گا، شرک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اس نے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا یا کرے گا تو اس نے بہت بڑا افطرا باندھا، بہت بڑا جھوٹ باندھا، گناہ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے تئیں کہتے ہیں کہ پاکیزہ ہیں، اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا۔ دیکھو کیسے جھٹلایا، کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، طوفان کا جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور یہی گناہ صریح کافی ہے، یہی گناہ صریح کافی ہے، یعنی یہ کھلا ہوا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہودی خود یہ کیا ہے کہتے تھے کہ ہم یہ کیا اللہ کے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم لوگ بھی یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو گئی ہے، اگر ہم سب کو جہنم میں جانا بھی ہے تو کچھ دن تک رکھیں گے، اس کے بعد نکال دیا جائے گا۔ یہ سب اپنے سے یہ کیا ہے گھڑتے تھے اور باندھتے تھے اور بولتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور افترا گھڑے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو ہم سب تفسیر سنتے ہیں یا ناظرین حضرات جو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن کریم کو جد و جہد اور کوشش اور محنت اور لگن کے ساتھ سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔